نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ غزوہ احد کا ذکر چل رہا ہے۔ اس غزوے میں مسلمانوں کی چند عورتوں نے بھی شرکت کی۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ احد کے دن میں نے حضرت عائشہ اور اپنی والدہ ام سلیم کو دیکھا کہ پانچے چڑھائے ہوئے پانی کی مشک بھر بھر کر پشت پر رکھ کر لاتی ہیں اور لوگوں کو پانی پلاتی ہیں۔ جب مشک خالی ہو جاتی ہے تو پھر بھر کر لاتی ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ابو سعید خدری کی والدہ ام سلیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی احد کے دن ہمارے لیے مشک میں پانی بھر بھر کر لاتی تھی۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ہم غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتی تھی کہ لوگوں کو پانی پلائیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کریں اور مقتولین کو اٹھا کر لائیں۔ خالد بن ذکوان کی روایت میں اس قدر اور اضافہ ہے۔ ربیع کہتی ہیں کہ مگر ہم قتال اور لڑائی میں شریک نہیں ہوتی تھی۔ یہ تینوں روایتیں بخاری کی کتاب الجہاد میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ علی النساء جہاد، کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم جہاد لا قتال فیہ الحج والعمرہ، ہاں ان پر ایسا جہاد ہے جس میں لڑنا نہیں ہے، یعنی حج اور عمرہ۔ صحیح بخاری کی کتاب العیدین میں ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم غزوات میں مریضوں کی خبرگیری اور زخمیوں کے علاج کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئی تھی۔ ان عورتوں نے فقط لوگوں کو پانی پلایا اور مریضوں اور زخمیوں کی خبرگیری کی، لیکن قتال نہیں کیا۔ مگر ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ ابن قمیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر رہا ہے تو انہوں نے اس حالت میں آگے بڑھ کر مقابلہ کیا کہ مونڈے پر ایک گہرا زخم آیا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بڑھ کر ابن قمیہ پر وار کیا مگر وہ اللہ کا دشمن 2 زرہ پہنے ہوئے تھا۔ اس غزوے میں صرف ایک ام عمارہ ہی شریک جہاد و قتال ہوئی۔ اس کے علاوہ تمام غزوات میں سوائے 1-2 عورتوں کے اور کوئی بھی کہیں بھی ذخیرہ حدیث سے ثابت نہیں، اور نہ کسی حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کو جہاد کی ترغیب دینا ثابت ہے۔ اس لیے تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے، ہاں الا یہ کہ کفار ہجوم کر کے آ جائیں اور ضرورت عورتوں کی شرکت پر بھی مجبور کرے تو اس صورت میں عورتیں شریک ہو سکتی ہیں۔ عورتوں کا جو اصل میں فطری ضعف ہے اور ان کی طبعی ناتوانی خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان پر جہاد و قتال کو لازم کرنا ان کی فطرت اور ان کی جبلت کے خلاف ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون، یعنی ضعیف اور ناتواں، مریض اور غیر مستطیع لوگوں پر جہاد فرض نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جہاد میں یہ تاکید بھی فرماتے ہیں کہ کسی عورت کو قتل نہ کرنا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو مقتول دیکھا جو غلطی سے قتل ہو گئی تھی، فرمایا ما کانت هذه لتقاتل، یہ تو قتال کے قابل نہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ہم نے عرض کیا رسول اللہ ہم کو سب سے افضل، ہم جہاد کو سب سے افضل اور بہتر عمل سمجھتے ہیں، کیا ہم عورتیں بھی اس میں شریک نہ ہوا کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہارا جہاد تو حج مبرور ہے۔ تو اصل حکم عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وقرن فی بیوتکن، قرآن کریم میں، کہ اپنے گھروں میں ٹھہرو، باہر نہ نکلو۔ اسی لیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا نماز کی جماعت میں حاضر ہونا بھی پسند نہیں فرمایا۔ عطر اور خوشبو لگا کر یا عمدہ کپڑے پہن کر مسجد میں آنے کی صریح ممانعت فرمائی، اور بجائے صحن خانہ کے دالان میں اور اس سے بڑھ کر کوٹھڑی میں عورت کا نماز پڑھنا افضل قرار دیا۔ لہذا جب شریعت مطہرہ صف نماز میں عورتوں کی حاضری پسند نہیں کرتی تو صف جہاد و قتال میں بلا ضرورت ان کی حاضری کیسے پسند کر سکتی ہے؟ اس لیے حضرات فقہا نور اللہ مرقدہم نے یہ فتویٰ دیا کہ نماز کی جماعت اور جہاد میں عورتوں کا حاضر ہونا ناپسندیدہ ہے، مگر مجاہدین کی اعانت اور امداد اور مریضوں اور زخمیوں کی خبرگیری کی غرض سے صرف ان عورتوں کا حاضر ہونا جائز ہے کہ جن کی حاضری فتنے کا باعث نہ ہو، یعنی بوڑھی عورتیں ہوں، بشرطے کہ شوہر یا ان کا ذی رحم ان کے ہمراہ ہو، جیسا کہ عورت کے لیے حدیث میں ہے کہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ بغیر شوہر یا بغیر ذی رحم محرم کے ہمراہ لیے حج وغیرہ یا کسی کا کوئی سفر یا کسی بھی قسم کا کوئی سفر کرے۔ اسی وجہ سے بعض فقہا کا یہ قول ہے کہ جس عورت پر ذی ثروت اور صاحب استطاعت ہونے کی وجہ سے حج فرض ہو اور شوہر اور نہ ذی رحم ہو تو اس پر نکاح واجب ہے کہ نکاح کر کے شوہر کے ہمراہ حج کو جائے تاکہ بغیر محرم کے سفر نہ ہو۔ مسجد میں نماز کے لیے عورتوں کی حاضری اس شرط پر کے ساتھ جائز ہے کہ ان کی حاضری فتنے کا سبب نہ ہو، ورنہ ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح اسپتالوں میں عورتوں کا غیر مردوں کی تیمارداری کرنا بھی بلا شبہ حرام ہے۔ اب موجودہ تہذیب پر نظر مت کرو، موجودہ تہذیب کی بنیاد اور عمارت اور تمام فرش نفسانی شہوتوں اور شیطانی لذتوں پر مبنی ہے۔ حضرات انبیاء کرام کی شریعتیں عفت اور عصمت و پاک دامنی پر مبنی ہے۔ جس کو خداوند تعالی نے عقل دی ہے وہ عفت اور شہوت کے فرق کو سمجھے گا، اور جو نفس و شیطان کا غلام بنا ہوا ہے اس سے تو خطاب ہی فضول ہے۔ ایسے بے عقل کے نزدیک نکاح اور زنا میں بھی فرق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا وقت آ گیا ہے کہ جب شریعت مقدسہ عفت اور عصمت کی طرف دعوت دیتی ہے تو یہ بندگان شہوت اس پر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ اس غزوے میں 70 صحابہ شہید ہوئے جن میں اکثر انصار تھے۔ بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ کفن کی چادر بھی پوری نہ تھی، چنانچہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا کہ کفن کی چادر اس قدر چھوٹی تھی کہ اگر سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے تھے، اگر پاؤں ڈھانکے جاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر ڈھانک دو، پیروں پر اذخر ایک گھاس ہوتا ہے وہ ڈال دو۔ اور یہی واقعہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ بعض کے لیے تو یہ بھی میسر نہیں تھا، 2 آدمیوں کو ایک ہی چادر میں کفن دیا گیا، 2 آدمیوں کو 2 اور 3 کو ملا کر ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ دفن کے وقت یہ دریافت فرماتے کہ ان میں سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے؟ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا اسی کو قبلہ رخ لحد میں آگے رکھتے تھے، اور یہ ارشاد فرماتے قیامت کے دن میں ان لوگوں کے حق میں شہادت دوں گا، اور یہ حکم دیا کہ اس طرح بلا غسل دیے خون آلود دفن کر دیں۔ صحیح بخاری میں جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کی جنازہ کی نماز نہیں پڑھی، لیکن کل علماء سیر اس پر متفق ہیں کہ آپ نے شہدائے احد کی نماز جنازہ پڑھی۔ متعدد روایات حدیث بھی اس کی مؤید اور مساعد ہیں۔ حافظ علاء الدین نے اپنی سیرت میں اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ بعض لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم اپنے عزیز شہیدوں کو مدینہ لے جا کر دفن کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور یہ حکم دیا کہ جہاں شہید ہوئے ہیں وہیں دفن کیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اسی طرح صحابہ کرام کی طرح جانثاری نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔